ख़वातीन व हज़रात को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग एक इंतहाई अहम और हिसास मौजू पे है और बहुत से लोगों के लिए जो है वो ये अहम हो सकता है, वो ये कि स्वीडन में कज़न मैरिजेस पर पाबंदी लग रही है। और इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा कि ये कानून कब से जो है वो शुरू होगा और कौन कौन से लोग इसकी जद में आएंगे, और क्या वो शादियां जो स्वीडन से बाहर हुई हैं क्या वो भी इस ज़िम्मन में आ सकेंगी, और जिन लोगों ने अपने पार्टनर्स को यहाँ बुलवाना है स्वीडन में उनका क्या बनेगा। तो ये एक बहुत ही अहम और हिसास मौजू है और इस मौजू पे हम जो है वो बात करते हैं। ये काफ़ी अरसे से स्वीडन में ये सिलसिला जारी था और इस ज़िम्मन में मैंने 4 व्लॉग्स बनाए थे जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। वो अगर आप उस तमाम बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। सिलसिला ये था कि जो पिछली स्वीडन में गवर्नमेंट थी सोशल डेमोक्रेट्स की, उस दौर में ये बात शुरू हुई थी कि कज़न मैरिज पर स्वीडन में पाबंदी ना लगाई जाए। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी उसने कहा जी कि नहीं, हम इस तजवीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं है, और उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया और ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद 3 साल बाद जब स्वीडन में जो इंतखाबात हुए, नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, तो इन जमातों ने जब वो मुआहदा किया था इक़्तिदार में आने से कबल, थी तो एग्रीमेंट, उसमें ये एक शिक भी शामिल थी कि हम इक़्तिदार में आके स्वीडन में जो है वो कज़न मैरिजेस पर पाबंदी लगा देंगे। और इसके बाद जब ये हुकूमत जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, इन्होंने जहाँ दीगर इमिग्रेशन के जो कवानीन हैं उनमें तब्दीलियाँ की, वहाँ पे इस मामले में भी उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और एक जज की सरबराही में वो इस चीज़ का जायज़ा ले कि क्या कज़न मैरिजेस पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और ये कानून जो है वो किस तरह से बनेगा। बुनियादी तौर पे हुकूमत का जो इनके साथ जो स्वीडिश डेमोक्रेट्स भी हैं, उनका मौक़िफ़ दो है। वो दो वजूहात की बिना पे जो है वो कज़न मैरिज पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। एक ये, वो ये समझते हैं कि कज़न मैरिजेस की सूरत में बहुत सी ज़बरदस्ती शादियाँ होती हैं। लोग फैमिली में शादियाँ करते हैं और बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो अपने कज़न्स के साथ शादी करें, ख़ुसूसन बच्चियों को जो है वो ज़बरदस्ती उनकी शादी करवाई जाती है। और बाज़ सूरतों में माज़ी में ऐसे भी हुआ है कि जब बच्चियाँ नहीं मानी तो उनका कत्ल भी किया गया है, जिसको गैरत के नाम पे कत्ल कहते हैं, और स्वीडन में इस हवाले से बहुत बात होती है, बाकी और भी मुल्कों में भी होती है। तो एक उनका कहना है कि ये जो कज़न मैरिजेस हैं ये ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं। मतलब सारी नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि इसमें बहुत से केसेस सामने आते हैं जो मजबूरन शादियां करवाई जाती हैं और जो कत्ल पे जाके जो है वो इनका इख्तिताम होता है। दूसरी उन्होंने बड़ी वजह ये बताई कि इसकी वजह से बाज़ विरासती बीमारियां, जेनेटिक डिजीज़ जो कि फैमिलीज में चलती हैं, वो भी हो सकती हैं। तो ये उन विरासती बीमारियों की भी वजह हो सकती है। इन दोनों वजूहात की बिना पे जो है वो इंक्वायरी कमेटी बैठी। इंक्वायरी कमेटी ने इसके बाद अपनी सिफारशात जो है वो मुरतब की, और उस मौके पे मैंने एक व्लॉग बनाया था, तकरीबन ये 11 माह पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा था कि स्वीडन में जो है वो कज़न मैरिज पे पाबंदी लगाई जाए, और उन्होंने अपनी तमाम जो सिफारशात थी या उनकी जो भी रिकमेंडेशन थी उन्होंने हुकूमत को दे दी। अब इसके बाद अब दोबारा जो हुकूमत और इनके साथ जो स्वीडिश डेमोक्रेट्स हैं वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हो गए हैं कि जो इंक्वायरी कमेटी ने उनको तजावीज़ दी थी उनकी रोशनी में कानून बना दिया जाए और स्वीडन में कज़न मैरिजेस पर पाबंदी लग जानी चाहिए। अब इसमें जो 4 जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में क्या लें, एसडीपी उनके साथ ही है, लिबरल पार्टी है, क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी है, मॉडरेट पार्टी, ये कज़न मैरिजेस के खिलाफ है। और इसमें 2 हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, सेंटर पार्टी और जो मिलियो पार्टी है, वो भी कज़न मैरिजेस के खिलाफ है। तो यानी पार्लियामेंट में हुकूमत को ये कानून पास करवाने में कोई मुश्किल नहीं है। सेंटर पार्टी और ग्रीन पार्टी, मिलियो पार्टी, वो जो है वो ज़्यादातर ये जो गैरत के नाम पे कत्ल है और ज़बरदस्ती शादी, इनकी वजह से जो है वो कज़न मैरिजेस को जो है वो चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। अब इस सारे पस मंज़र में अब ये तय पाया है कि अगले साल 1 जुलाई 2026 से स्वीडन में कज़न मैरिजेस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। यानी स्वीडन में कज़न मैरिजेस नहीं कर सकेंगे, एक ही। लेकिन साथ दूसरा ये भी कहा गया है क्योंकि प्रिंसिपली स्वीडन कज़न मैरिजेस को
ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس لیے جو شادیاں سویڈن سے باہر ہوں گی کزن میرجز کی، ان کو بھی ایز اے شادی کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کزن میرجز کی ہیں یا کریں گے، اور وہ اپنے پارٹنرز کو یہاں پہ بلائیں گے۔ جو تو آلریڈی سویڈن میں رہ رہے ہیں، جو شادی شدہ جوڑے ہیں جو اس وقت سویڈن میں موجود ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یا جنہوں نے کزنز کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے اور ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ مائیگریشن کے پاس 1 جولائی سے پہلے آ جائے گی، تو وہ بھی تو پروسیس ہو جائے گی، اس میں بھی مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ مسئلہ نظر آتا ہے 1 جولائی 2026 کے بعد، کہ اس کے بعد اگر کسی کی اپلیکیشن جو ہے وہ مائیگریشن ایجنسی کے پاس جاتی ہے فیملی ری یونین کے لیے، اپنے پارٹنر کو بلانا چاہتا ہے اور اس نے کزن سے شادی کی ہے، تو وہاں پہ یہ قانون جو ہے وہ لگتا ہے آڑے آ جائے گا، اور کیونکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف سویڈن میں، اگر سویڈن سے باہر بھی اگر آپ شادی کریں گے تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ آپ سلائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سویڈش ٹیلی ویژن نے بھی اس حوالے سے کل جو ہے وہ پوری رپورٹ جو ہے وہ دی ہے۔ اور دوسرا اس میں پرابلم یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ قانونی چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں جب یہ قانون بن جائے گا 1 جولائی کو، تو اس کے بعد وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر سویڈن میں اسٹڈی ویزے پہ آیا ہے، ورک پرمٹ پہ آیا ہے، کسی اور طریقے سے آیا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے اپنے پارٹنر کو یہاں پہ بلانا ہے، تو لامحالہ اس وقت جو فارم ہوگا اس میں وہ پوچھیں گے کہ آپ کی جو وائف ہے یا آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ کیا آپ کے کزن ہیں، رشتے میں آپ کے کیا لگتے ہیں، اور اس میں وہ ظاہر ڈاکومنٹ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں نادرا سے، باقی چیزوں سے، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کزنز ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر وہ کزن ہوں گے تو اس پہ یہ قانون آ جائے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی حساس معاملہ پیدا ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو کزن میرجز کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیکھوں، حالیہ دنوں میں ایک کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اپنی وائف کو سویڈن میں بلانا چاہتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ 3 بچے ہیں، اور وائف جو ہے وہ سویڈن میں نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے۔ ان کو بلانے کے لیے جب انہوں نے تمام تر ڈاکومنٹس دیے اور ان کی وائف نے وہاں اپلائی کیا، تو مائیگریشن ایجنسی نے اعتراض یہ لگایا کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی آپ کی وائف سے، وہ 18 سال سے چھوٹی عمر کی تھی۔ اس وقت تو ان کی عمر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے 3 بچے ہیں، اور یہ شادی بھی تقریباً میرے 15-16 سال پہلے ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں کہ اب ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب بنتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، جب شادی ہوئی تھی اس وقت وائف کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم تھی، چند ماہ کم تھی، تو ہم 18 سال سے کم شادی کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ انہیں ملیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو جو ہے وہ ویزا نہیں دے سکتے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی، ان کو ویزا نہیں دیا۔ اب وہ خاصے پریشان ہیں کہ 3 بچے ہیں، وائف پاکستان میں ہے، اب ان کو یہاں بلانا ہے اور کس طرح سے بلائیں۔ تو یہ اب جو کزن میرجز پہ شادی کا قانون جو بن رہا ہے، یہ مستقبل کے لیے ان فیملیز کے لیے پرابلم پیدا کر سکتا ہے جو کزن میرجز جنہوں نے کی ہے یا جنہوں نے ابھی بھی کی ہے۔ اگر ان کی مائیگریشن کے بعد اپلیکیشن 1 جولائی کے بعد پروسیس میں آئے گی تو اس وقت پرابلم پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ناروے جو ہے وہ یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے اس پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ڈنمارک اور برطانیہ میں اس حوالے سے خاصی بات ہو رہی ہے، تو دوسرا ملک جو ہے وہ یورپ میں سویڈن ہوگا جو کزن میرجز پہ پابندی لگا رہا ہے۔ باقی اگر آپ دنیا کی صورتحال دیکھیں تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں پابندی ہے، یہ آپ میپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ریڈ کلر میں ممالک ہیں جیسے کوریا، تائیوان، چین وغیرہ، وہاں پہ پابندی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ امریکہ دیکھیں تو امریکہ کی تقریباً 24 ریاستیں جو ہیں ان میں کزن میرجز پہ پابندی ہے، باقیوں میں نہیں ہے۔ تو پوری دنیا میں اس طرح کی صورتحال ہے، اور یہ ناروے کے بعد سویڈن، اور جیسے ابھی میں نے کہا کہ باقی یورپی ملک بھی اس پہ آ جائیں گے۔ اگر چند ملکوں میں پابندی لگی تو باقی جو ملک ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے۔ اب اس کی مخالفت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں، یہاں سیاستدان بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے ایک خاندانی روایات جو ہیں ان پہ اثر پڑے گا۔ جن لڑکیوں کی شادی کزنز کے ساتھ ہو چکی ہے ان کا کیا قصور ہے، وہ پھر اپنے ملکوں میں رہیں گی، یا جن کے بچے بھی ہیں وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا انسانی مسئلہ ہے۔ پھر یہ نسلی اور ثقافتی امتیازی قوانین ہیں جو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک بہت ہی سنجیدہ اور جو ہے وہ اہم معاملہ ہے، اور جیسا کہ اس لاء میں لکھا ہے کہ صرف سویڈن کے اندر نہیں، جو سویڈن سے باہر بھی شادیاں ہوں گی ان کو بھی جو ہے
وہ اس میں اسی کیٹیگری میں لیا جائے گا، یعنی اس کی شادی تسلیم نہیں کی جائے گی. شادی جب تسلیم نہیں کی جائے گی تو پھر وہ ایز اے پارٹنر اور جو ہے وہ ایز اے فیملی ری یونین سویڈن میں نہیں آ سکیں گے. اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے رہا تو اس میں پھر جو لوگ ورک پرمٹ پہ یہاں پہ آ کے بعد میں اپنی وائفس کو بلاتے ہیں، ان کی وائف کزنز ہیں یا اسٹڈی ویزا پہ اگر وہ آ رہا ہے، ساتھ بھی اگر لے کے آ رہا ہے تو اس کی وائف کزن ہے تو اس کے لیے بھی پرابلم بنے گی. تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے مسائل جو ہے وہ کھڑے کرے گا. اب اس پہ مزید اگر جب آئیں گی تفصیلات اور جب یہ قانون بن جائے گا 1 جولائی 2026 کے بعد تو پھر وہ جو ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیلات پیش کروں گا. بہرحال یہ جناب ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ تھا اور میں نے کہا کہ ولا کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ بھی اس ضمن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو ہے وہ کزن میرجز پہ پابندی لگانا ایک درست فیصلہ ہے یا یہ جو ہے وہ حکومت کا جو قدم ہے وہ نسلی، ثقافتی اور خاندانی روایات کے منافی ہے. آپ کی جو بھی رائے ہو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اگر آپ چاہیں تو اس ولاگ کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.